بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن انسائکلوپیڈیا۔ آج کا پہلا سوال، ملک سے لفظ ملیک بمانی الملک کس سورہ میں ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ القمر کی آیت 55 میں۔ دوسرا سوال، سورہ یوسف میں 4 مقامات پر لفظ الملک آیا ہے، آیات بتا دیجیے۔ آیت نمبر 43، 54، 72 اور 76۔ یہاں اس سے مراد بادشاہ مصر ہے۔ تیسرا سوال، السلام اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کے معنی بتا دیجیے اور آیات بھی۔ سلامتی میں کامل، سلامتی بخشنے والا، سلام مصدر بھی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے سلام ملے گا، جیسے سورہ الزمر آیت 73 میں ہے۔ یہ صفاتی نام سورہ حشر آیت 23 میں بھی ہے۔ چوتھا سوال، اللہ کا نام المومن بھی ہے، وہ امن بخشتا ہے، ایمان عطا کرتا ہے۔ یہ کن آیات میں ہے؟ سورہ حشر آیات نمبر 23۔ پانچواں سوال، المہیمن کے معنی ہیں نگہبان۔ قرآن مجید کے لیے یہ نام سورہ المائدہ رکوع 7 میں ہے۔ اللہ کے لیے یہ صفاتی نام قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ الحشر آیت 23 میں۔ چھٹا سوال، اللہ کا صفاتی نام العزیز سورہ الحشر کی آیت 23 کے علاوہ اور کن صورتوں میں ہے؟ سورہ الانفال آیت 10 اور 49، سورہ نساء آیت 115، سورہ البقرہ آیت نمبر 209، سورہ الانعام آیت 97، سورہ الشعراء آیت 104، سورہ العمران آیت 6 اور 18، سورہ الحدید آیت 25، سورہ فتح آیت 7، سورہ الفاتر آیت 2، سورہ ابراہیم آیت 47، سورہ لقمان آیت 27، سورہ حشر آیت 1، 23 اور 24، سورہ الصفات آیت 1 اور سورہ جمعہ آیت 1 میں بھی۔
ساتواں سوال، اللہ کے صفاتی نام العزیز کو کن اسماء کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے؟ چوبیس مقامات پر عزیز الحکیم، 5 مقامات پر عزیز الرحیم، 2 مقامات پر عزیز الغفور، 3 مقامات پر عزیز الغفار، 2 مقامات پر قوی العزیز، 4 مقامات پر عزیز الحلیم، 2 مقامات پر عزیز الحمید، 1 مقام پر عزیز المقتدر اور 1 جگہ عزیز الوہاب۔ 8واں سوال، اللہ تعالیٰ کے لیے الجبار کا مطلب شکستہ دلوں کی ڈھاس بندھانے والا ہے، یہ کس آیت ہے؟ یہ نام سورہ حشر کی آیت 23 میں ہے۔ 9واں سوال، قرآن کریم میں سرد لوگوں کے لیے بھی جبار کا لفظ استعمال ہوا ہے، کن صورتوں میں؟ سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ مومن، سورہ مریم، سورہ القصص، سورہ مائدہ اور سورہ شعراء میں۔ 10واں سوال، المتکبر کبر سے بنا ہے، اس کے معنی ہیں اعلیٰ، عرفہ، رفت، شرف، بزرگی۔ اللہ کے لیے یہ نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صرف 1 مقام پر سورہ حشر کی آیت 23 میں۔ 11واں سوال، دنیا والوں کے لیے لفظ المتکبر کن مقامات پر آیا ہے؟ سورہ مومن، سورہ نحل اور سورہ الزمر میں۔ 12واں سوال، الخالق کے معنی بتا دیجئے، یہ کن آیات میں آیا ہے؟ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں ہر چیز پیدا کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفت سورہ الرعد آیت 16، سورہ الزمر آیت 63، سورہ المومن آیت 65، سورہ الحشر آیت 23، سورہ الجمعہ آیت 1، سورہ الاعراف آیت 54، سورہ الانبیاء آیت 8، سورہ ملک آیت 2، سورہ الزخرف آیت 12 اور سورہ رحمان آیت 79 اور 81 میں۔ 13واں سوال، اللہ تعالیٰ کو
احسن الخالقین بھی کہا گیا ہے؟ کس آیت میں؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ المومنون آیت 14 میں۔ 14واں سوال، الباری اللہ کا صفاتی نام ہے، معنی بتا دیجیے۔ اس کے معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ لفظ عموماً حیوانات کے پیدا کرنے والا کے لیے استعمال ہوا، جیسے سورہ حشر آیت 24 میں۔ 15واں سوال، قرآن نے المصور کسے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جس کے معنی ہیں صورت بنانے والا، سورہ حشر آیت نمبر 24 میں۔ 16واں سوال، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کا نام غفار بھی ہے، یہ کن آیات میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ سعد آیت 66، سورہ نوح آیت 10، سورہ اعظم آیت 5 اور سورۃ المومن آیت 3 اور 42 میں۔ آج کا 17واں سوال، اللہ کے صفاتی نام القہار کا مطلب بتائیں، یہ کن آیات میں آیا ہے؟ سب پر غالب، زبردست کو زیر کرنے والا، سورہ الانعام آیت 61، سورہ الرعد آیت 16، سورہ الزمر آیت 4، سورہ سعد آیت 65، سورہ ابراہیم آیت 48، سورہ یوسف آیت 39 اور سورہ مومن آیت 16 میں۔ 18واں سوال، الوہاب یعنی بلا غرض اور بغیر کسی معاوضے کے بہت زیادہ دینے والا، اللہ کی یہ صرف کن آیات میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ سعد آیت 9 اور 35، سورہ ابراہیم اور سورہ انبیاء میں یہ لفظ بیٹا عطا کرنے کی صفت کے لیے آیا ہے۔ 19واں سوال، رزق عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسے کن آیات میں رزاق کے نام سے پکارا گیا؟ قرآن مجید کی سورہ الذاریات آیت 58 میں۔
آج کا 20واں اور آخری سوال، اللہ تعالیٰ کو خیر الرازقین بھی کہا گیا ہے، کن آیات میں؟ سورہ المائدہ آیت 114، سورہ حج آیت 58، سورہ المومنون آیت 72 اور سورہ جمعہ آیت 11 میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔